الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، الحمدللہ دعوت اسلامی کے آفیشیل پیج فیس بک پر آج سے پہلی مرتبہ لائیو اور اس میں شرعی مسائل ہوں گے، آپ کے سوالات ہوں گے انشاءاللہ، جن کے جوابات بن پڑے انشاءاللہ ضرور ان کے جوابات دیے جائیں گے۔ انٹرنیٹ ایک پورا جال ہے جس کے اندر دنیا کے بیشتر لوگ اس جال میں پھنس چکے ہیں، اور اس چیز کا اچھا استعمال بھی ہے اور برا استعمال بھی ہے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی نے جہاں بے شمار متعدد شعبہ جات میں علم دین کو پھیلایا، علم دین کی دعوت کو عام کیا، تبلیغ دین کے لیے طرح طرح کے شعبہ جات اور طریقہ کار اور انداز اپناتے ہوئے دین کی ان چیزوں کو لوگوں تک پہنچایا۔ ان میں سے ایک ذریعہ سوشل میڈیا کا شعبہ بھی ہے، جہاں لوگ ہر وقت سوشل میڈیا پر ہی بزی رہتے ہیں، تو الحمدللہ اس شعبے کے ذریعے سے کئی لوگوں تک وہ اسلامی احکامات پہنچائے جا رہے ہیں، دین کے مسائل بتائے جا رہے ہیں، کبھی قرآن، کبھی حدیث، کبھی دینی مسائل کے ذریعے، مدنی پھولوں کے ذریعے، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے دلچسپ مدنی مذاکرے کے سوالات جوابات کے ذریعے، اور دیگر کئی سلسلوں کے ساتھ یہ پیج جو ہے وہ اپنا روزانہ کا کردار ادا کرتے ہیں۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو وقتاً فوقتاً اس پیج کے ذریعے لائیو ہونے کی سعادت حاصل ہوتی رہے گی، شرعی مسائل پوچھے جائیں گے اور انشاءاللہ اس کے ہم انشاءاللہ جواب عرض کریں گے۔ آپ بھی جو مسئلہ شرعی دینی مسئلہ آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ ضرور کامنٹس میں اپنا وہ مسئلہ لکھ کر آپ پوچھیں، انشاءاللہ اس کا جواب دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علم دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو سیکھیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج دین سیکھنا کتنا آسان ہے، پہلے کے لوگ دین سیکھنے کے لیے کتنا سفر کرتے تھے، دور دور تک پہنچتے تھے، اور وہاں جا کر پھر دین کا ان کو علم حاصل ہوتا تھا۔ کئی سواریوں کے ذریعے، جانوروں پر، پیدل، اس طرح مشقتوں کے ساتھ علم دین سیکھتے تھے، لیکن آج الحمدللہ کئی ایسی سہولیات ہیں، اور ان سہولیات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے گھروں پر بیٹھ کر بھی ہم علم دین سیکھتے ہیں، اور وہ علم دین سے اپنے سینوں کو روشن اور منور کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو زیادہ سے زیادہ علم سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے شرعی مسائل جو ہمیں درپیش ہیں، کم از کم اتنا علم تو ہر انسان کے پاس ضرور ہونا چاہیے کہ حسب حال جو اس کو معاملات درپیش ہوں ان کی دینی طور پر، اسلامی طور پر وہ رہنمائی حاصل کرے اور اس کے ذریعے اپنے ان معاملات پر عمل کرے۔ اللہ کریم مجھے آپ کو سب کو علم دین سیکھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کے سوالات امید ہے کہ آ رہے ہوں گے، تو انشاءاللہ آپ کے سوالات بھی ساتھ ساتھ چلتے جائیں گے، اور ساتھ ہی انشاءاللہ یہ دعاؤں کا سلسلہ بھی رہے گا۔ جی صاحب کی بارگاہ میں سوال ہے، چوری کا سامان، موبائل، لیپ ٹاپ یا دیگر اشیاء خریدنا اور بیچنے کا کیا حکم ہے؟ چوری کا سامان، دیکھیں جس چیز کے بارے میں ہمیں پتہ ہو کہ یہ چوری کا موبائل ہے، جس کے بارے میں ہمیں یقین ہو یا ظن غالب ہو کہ یہ چوری کا سامان ہے، چوری کا موبائل ہے، تو اس کو نہ خریدنا جائز ہے، نہ آگے فروخت کرنا جائز ہے۔ اور جس چیز کے بارے میں، جیسے بعض اوقات ایسے کوئی واضح قرینہ بھی پایا جاتا ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ چوری کا سامان ہے، لیکن اگر کوئی قرینہ نہیں ہے اور کسی چیز کے بارے میں ہمیں کوئی گمان بھی ایسا نہیں ہو رہا، تو اس چیز کے بارے میں تو کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ البتہ یقین ہو کسی چیز کے چوری ہونے کے بارے میں یا ظن غالب ہو تو ضرور اس کو جو خریدنا ناجائز ہے، اس کو اگر بیچ بھی نہیں سکتے۔ یہ المیہ ہے ایک کہ لوگ اس چیز میں کئی لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں، چوری کی چیزیں ہوتی ہیں، اور چوری کر کے ایسے لوگوں کے ساتھ ان کی سیٹنگ ہوتی ہے
کہ جن سے وہ جا کر ان کو بیچتے ہیں، بلکہ بعض مارکیٹوں میں تو، بعض بازاروں میں تو ایسے بازار بھی مشہور ہوتے ہیں جن کا نام ہی چور بازار رکھا ہے۔ اب دیکھیں یہ کتنے اپنے انداز سے ایک طرح کے شریف چور ہیں، اپنی مارکیٹوں کے نام بھی چور بازار ہیں اور اس بازار کے اندر ہی بیچ بھی رہے ہوتے ہیں، خرید بھی رہے ہوتے ہیں۔ تو یاد رکھیں یہ آخرت میں اس کا جواب دینا بہت مشکل ہو جائے گا۔ تو چوری کی کوئی چیز ہو جس کے بارے میں یہ حکم شرعی بیان کیا گیا تو اس کو ہرگز جو ہے اس چیز کو نہ خریدا جائے، نہ آگے فروغ کیا جائے، اور جس چیز کے بارے میں شبہات ہوں، یعنی ظن غالب نہیں ہو رہا، شبہ ہو رہا ہے، تو مختلف سوالات کے ذریعے سے اگر اس پر آپ پہنچتے ہیں، اطمینان قلب ہوتا ہے تو پھر ٹھیک ہے، بصورت دیگر ایسی چیزوں سے بالکل ضرور بچنا چاہیے۔ جی ایک سوال یہ ہے، کیا منگنی کے بعد لڑکا لڑکی ایک دوسرے کے ساتھ فون پر یا مل کر باتیں کر سکتے ہیں تاکہ ذہنی ہم آہنگی ہو جائے؟ منگنی شرعی طور پر یہ نکاح نہیں ہے، صرف نکاح کا وعدہ ہے۔ منگنی جب نکاح کا وعدہ ہے تو اب ایسی صورتحال میں اس کے بعد وہ نامحرم آپس میں کوئی میاں بیوی نہیں ہو جاتے، ان کا شرعی طور پر پردہ ضروری ہے۔ جب ان کا پردہ ضروری ہے تو اب تمام تر ان تقاضوں کا خیال رکھنا کہ جس طرح کام اجنبی مرد ہے اس سے جیسے بات چیت کرنا، اس سے ملاقات کرنا، اس کی شرعاً ہمیں یوں اجازت نہیں ملتی، تو اسی طرح منگنی کے بعد بھی ایسے لڑکی اور لڑکے کا آپس میں تعلقات رکھنا، بات چیت رکھنا، اور یا معاذ اللہ کہیں ملنا، اور اگر بالفرض یہ ملاقاتیں تنہائی کی ملاقاتیں اور سخت حرام ناجائز ہے، تو بہرحال ملاقات ہو یا بات چیت ہو شرعاً اس کی اجازت نہیں ہے، ان کا پردہ برقرار ہے۔ جب شرعی طور پر یہ پردہ برقرار ہے تو اس کے مطابق ان پردوں کے تمام تقاضوں کا خیال رکھنا یہ بہت اہم اور بہت ضروری ہے۔ جی ایک سوال یہ ہے کہ بینک کو اپنی جگہ کرائے پر دینا کیسا؟ بینک کو اپنی جگہ کرائے پر دینا، اس کی اگر تو آدمی بینک کو جگہ دیتا ہے اور اس کا غرض یہ ہے کہ میں نے جگہ دی ہے، بینک اس میں جو بھی معاملہ مرضی کرے، مجھے اپنے کرائے سے تعلق ہے اور میں اس کا کرایہ وصول کروں گا، تو یہ دینا بالکل جائز ہے اور اس کا کرایہ لینا بھی بالکل جائز ہے۔ البتہ اس میں یہ نیت نہ شامل کرے کہ بینک کو اس لیے دی جا رہی کہ بینک اس میں سودی معاملات کرے، بینک اس میں دیگر اس طرح کے جو ہے وہ کام ناجائز کام کرے، تو اس کا فی نفس ہی یہ لینا اور بینک کے ساتھ یہ کرائے پر اس کو دینا، یہ اس کا بہرحال جائز ہے، البتہ بچنا بہتر ہے۔ آپ کے پاس بھی کچھ سوالات موجود ہیں؟ جی ہاں، ایک سوال یہ ہے کہ لوگوں میں ایک مشہور ہے کہ 14 شعبان المعظم یہ مردوں کی فوت شدہ افراد کی عید ہوتی ہے۔ 14 شعبان المعظم یہ فوت شدہ افراد جو ہوتے ہیں ان کے لیے یہ عید ہے، تو یہ لوگوں میں ایک کنسپٹ ہے، ایسا بالکل درست شرعی طور پر یہ بے اصل ہے۔ 14 شعبان المعظم کو یہ کہنا کہ مردوں کی یہ عید کا دن ہے اور ان کے لیے عید کہلاتی ہے، ایسا بالکل نہیں ہے، شرعاً بالکل بے اصل ہے، لوگوں میں مشہور ہے۔ البتہ یہاں اتنی بات میں ضرور عرض کروں گا کہ جو ہمارے مرحومین ہوتے ہیں، بعض ایسی راتیں آتی ہیں، بعض ایسی مبارک راتیں آتی ہیں کہ جن کے اندر یہ روحیں بھی اپنے گھروں کو آتی ہیں اور گھر والوں سے تقاضا کرتی ہیں کہ آپ ہمارے لیے صدقہ کیجئے، آپ ہمارے لیے ایصال ثواب کیجئے، آپ ہمارے لیے کوئی نیکی کیجئے۔ تو ضرور اپنے مرحومین کو بھی اس مبارک رات میں شب برات کا انتظار رہتا ہے، اور الحمدللہ مسلمانوں کی ایک تعداد نیکی کے کاموں کی طرف بڑھتی ہے، نیک عمل کرتی ہے، تو اپنے مرحومین کو بھی ضرور آپ ایصال ثواب کیجئے۔ البتہ یہ کہنا کہ مرحومین کے لیے یہ عید کی رات ہے تو ایسا نہیں ہے، شرعی طور پر اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ ایک اور سوال کیا گیا ہے کہ اگر عورت عمرہ کرنے جا رہی ہے اور اس کے مخصوص ایام اسی دوران شروع ہو جاتے ہیں تو کیا احرام وغیرہ وہ یہاں سے پہنیں گی یا پھر مکہ شریف جا کر پاک صاف ہو کر پھر وہاں سے اس کو احرام پہننا ہے؟ ابتداءً تو یہ عرض ہے کہ عورت کے لیے باقاعدہ کوئی اس طرح کا احرام نہیں ہے کہ جیسے مردوں کے لیے الگ سے چادریں ہیں، الگ سے پورا ایک انداز ہوتا ہے کہ چادریں ہیں، سلے ہوئے کپڑے نہیں پہننے،
عورت کے لیے ایسا احرام نہیں ہے، وہ اپنے عام ہی کپڑوں کے اندر اور اس میں جو شرعی تقاضے ہیں، جس طرح کے ان کو احکامات ہیں، اس کے مطابق وہ جا سکتی ہیں۔ البتہ ایک سفید اسکارف پہنتی ہیں بہنیں عمرہ کرنے کے لیے، تو وہ اگر پہنتی ہیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اصل احرام نیت کا نام ہے، اور نیت چونکہ دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، جب عورت عمرہ کرنے کے لیے جس ملک سے جائے گی، بالفرض پاکستان سے جا رہے ہیں، تو اب پاکستان سے جائیں گے تو یہاں پر جیسے جدہ پہنچنے سے پہلے وہ میقات، وہ جگہ جہاں سے احرام کی حالت میں ہی گزرنا ضروری ہوتا ہے۔ اب جو میقات سے گزر رہا ہے اور اس نیت ارادے قصد کے ساتھ کہ اس کو شہر مکہ المکرمہ جانا ہے یا عمرے کے لیے جو جا رہے ہیں، تو اب اس سے پہلے ان کی یعنی میقات احرام کی نیت کے ساتھ ان کو کراس کرنا، تو اس کے لیے یہ ہے کہ جہاں پر مخصوص ایام عورت کے شروع ہو چکے ہیں، تو ان مخصوص ایام میں یہ نیت اگر وہ کرتی ہیں تو اس میں کوئی فرق مذائقہ نہیں آئے گا، ان کی نیت کرنا ہی ضروری ہے۔ نیت کر کے وہ یہاں سے جائیں گی، یعنی میقات اس حالت میں گزاریں گی، اور وہاں جب جائیں تو وہاں پہ طواف یا مسجد کی حاضری، کیونکہ جو عورت مخصوص ایام میں ہے وہ مسجد میں بھی اس کا جانا حرام ہے، طواف کرنا بھی حرام ہے، تلاوت کلام پاک قرآن شریف پڑھنا یہ بھی حرام ہے، نماز پڑھنا بھی چونکہ اس حالت میں حرام ہوتے ہیں۔ تو اب یہ وہاں مکے میں جیسے پہنچ جائے تو وہاں آرام کریں، یعنی اسٹے کریں، ذکر و درود کریں، تسبیحات استغفار پڑھنا یہ اس حالت میں بھی جائز ہوتا ہے، وہ یہ کرتے رہیں۔ لیکن جب پاک ہو جائیں تو اس وقت پاک ہونے کے بعد غسل کریں، اور غسل کرنے کے بعد پھر جا کر طواف کریں، اور طواف کے بعد اپنے سعی اور دیگر ارکان عمرہ کو ادا کرتے ہوئے اپنے عمرہ کو کمپلیٹ کریں۔ یعنی جو سوال ہے کہ یہ کہنا کہ مخصوص ایام اگر عورت کے شروع ہو جائیں تو وہ ویسے ہی مکہ چلی جائے اور مکے میں پھر جا کر احرام وغیرہ کی نیت کرے، تو یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ غلط کنسپٹ ہے، بلکہ اس کو اپنی میقات سے پہلے ہی اس احرام کی حالت میں آنا، یعنی اس نیت کے ساتھ میقات کو کراس کرنا، اور پھر احرام کی پابندیوں کا خیال رکھنا، یہ جس طرح دوسروں پر لازم ہے اس طرح اس پر بھی لازم ہے۔ جی، ایک سوال اور پوچھا ہے کہ عورت اسلامی بہن اپنے گھر میں نماز کب پڑھے، اذان سے پہلے یا اذان کے بعد؟ تو اسلامی بہنیں اپنے گھروں میں جو نماز ادا کریں گی اس کے لیے یہ ہے کہ فجر کے علاوہ بقیہ جو نمازیں ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ وہ مردوں کی جماعت کا، یعنی مسجد محلہ میں جو مردوں کی جماعت ہے اس کے بعد اپنی نماز کو ادا کریں۔ تو جب اس کے بعد ادا کرنے کا حکم ہے تو پھر اذان بھی اس سے چونکہ پہلے ہی ہو جاتی ہے۔ ہاں، فجر کی نماز کے لیے ان کو یہ انتظار کی ضرورت نہیں، بلکہ وہ اندھیرے میں ہی پڑھنا مستحب ہے۔ لیکن اگر کوئی عورت ساری نمازیں بالفرض مردوں کی جماعت سے پہلے بھی پڑھ لیتی ہیں، یا ان کے لیے وہی وقت زیادہ مناسب ہوتا ہے وہ اس میں پڑھ لیتی ہیں، تو پڑھنا بالکل جائز ہے۔ البتہ بہتر مستحب عمل یہ ہے کہ فجر کے علاوہ بقیہ نمازیں جماعت کے بعد ادا کریں، اور فجر کی نماز کو اندھیرے میں پڑھنا ان کے لیے مستحب ہے۔ بہت سارے اسلامی بھائی ہیں وہ اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں۔ عبد المصطفیٰ بھائی ہیں، کہہ رہے ہیں کہ بہت معلوماتی سلسلہ ہے۔ عبد الغفور بھائی ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اچھا سلسلہ ہے، اس طرح کے سلسلے وقتاً فوقتاً ہونے چاہیے۔ محمد واسع ہیں، میرے لیے دعا فرما دیں کہ میرے مسائل حل ہو جائیں، بہت پریشان ہوں۔ محمد فیضان بھائی ہیں، کہہ رہے ہیں کہ میری خالہ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ICU میں ہیں، دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے۔ ماشاءاللہ، اللہ تبارک و تعالی جتنے بھی ہمارے اسلامی بھائیوں نے دعاؤں کے لیے کہا، جن کے مریض ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان مریضوں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور جنہوں نے اپنی مشکلات کے لیے دعاؤں کے لیے کہا ہے، رب کعبہ ان کی مشکلات کو بھی آسان فرمائے اور ان سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ عمران بھائی ہیں، عبداللہ بھائی ہیں، اور کافی سارے اسلامی بھائی ہیں جو آپ کو سلام پیش کر رہے ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ۔ سب یہ ارشاد فرمائیے گا کہ اگر وقت بہت تنگ ہو اور غسل بھی کرنا ہو اور غسل کریں تو وقت ختم ہو جائے گا، تو اس صورت میں کیا کریں نماز وغیرہ؟
وقت بہت تنگ ہو، اب اس سے بظاہر سوال سے یہی لگ رہا ہے کہ وقت سے مراد یعنی نماز کا وقت ہی ختم ہو جائے گا، تو اگر ایسا ہے کہ نماز یہ نہیں پڑھ پائیں گے، غسل کرتے ہیں، بالخصوص چلے فجر کی نماز کو لیجئے، کیونکہ فجر کے احکام اس میں اور دوسری نمازوں میں کچھ فرق ہے، کیونکہ فجر کی نماز یہ پوری وقت کے اندر ہی کمپلیٹ ہونا یہ ضروری ہے، اور دیگر نمازوں کے لیے ظہر کی نماز اگر تکبیر تحریمہ وقت کے اندر ہو جاتی ہے، اسی طرح عصر کی نماز یا مغرب کی نماز تو وقت کے اندر تکبیر تحریمہ ہوئی تو وہ ادائی کہلاتی ہے، اگرچہ اس کا اختتام اگلے اوقات میں ہو۔ تو فجر کی نماز میں اگر کسی کو غسل کی بھی حاجت ہے، غسل بھی کرنا ہے، لیکن وقت اتنا تنگ ہے کہ اگر غسل کرتے ہیں تو نماز نہیں پڑھ پاتے۔ پہلی تو یہ بات ہے کہ اگر یہ غسل کے فرائض پورے کرتے ہوئے، یعنی ایک وہ غسل نہیں ہے کہ آرام سے شیمپو لیتے ہوئے، صابن لیتے ہوئے بڑے انتظامات کے ساتھ یہ غسل کرتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں نماز گئی، نہیں، بلکہ فرض غسل کے فرض پورے کریں، اور اتنا وقت بچتا ہے کہ نماز کو بھی یہ جلدی جلدی پڑھ سکتے ہیں، بالفرض 2 رکعتیں فجر کی نماز ہی پڑھ سکتے ہیں، تو ان پر ضروری یہی ہے کہ اس طرح غسل کریں اور 2 رکعت فجر کی نماز کو ہی ادا کریں۔ اور اگر اتنا وقت پیچھے بچ نہیں پائے گا تو پھر یہ کہ غسل کریں اور نماز کو کچھ تخفیف کر لیں، یعنی نماز کی سنتیں اگر چھوڑ کر ان کو مختصر کر کے پڑھ سکتے ہیں تو بھی یہ ان کو یوں ہی کرنے کا حکم ہے۔ اور بالفرض اگر کسی کے اوپر ایسا ہے کہ وہ یوں بھی نہیں کر سکتے، نماز کے واجبات کو بھی اگر چھوڑ دیں اور تخفیف کریں تو بھی وہ نماز نہیں پڑھ پائیں گے، تو اس صورت میں حکم یہی ہے کہ یہ تیمم کریں اور تیمم کرنے کے بعد نماز کو ادا کریں، اور جیسا یہ نماز پڑھیں اور پھر بعد میں اس نماز کو غسل کرنے کے بعد اس نماز کو دوبارہ پڑھیں، دوبارہ اعادہ کرنا ہوگا۔ مفتی صاحب، شب برات کی آمد ہے، اس حوالے سے ایک سوال آیا ہے، شب برات کو اتنی بڑی رات کیوں کہتے ہیں؟ شب برات کو اتنی بڑی رات لوگوں میں مشہور ہے، اور عموماً جہاں بھی اس طرح کی راتیں آتی ہیں، معراج النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رات کو، یا 27ویں شب ہو رمضان المبارک کی، اور کوئی اس طرح کی رات، تو اس کو بڑی رات کہا جاتا ہے، اس کی عظمت کی وجہ سے، اس کی اہمیت کی وجہ سے اس کو بڑی رات کہا جاتا ہے۔ شب برات کو کیوں نہ بڑی رات کہا جائے؟ اس اعتبار سے کہ یہ براعت یعنی چھٹکارا، اپنے آپ کو جہنم سے بچانے، چھٹکارا پانے کی رات گئے، تو اس اعتبار سے یہ بڑی رات ہی ہے، اور یہ وہ رات ہے حدیث مبارک جس کے اندر یہ بات واضح طور پر ارشاد فرمائی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان کے لائق آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے منادی ندا دیتا ہے کوئی آپ میں سے رزق کا طلب کرنے والا ہے ایسا جو پریشانیوں میں ہو اور وہ عافیت کا سوال کرنے والا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عافیت عطا فرمائے، ہے ایسا جو اپنے گناہوں سے معافی مانگنے والا، مستغفر، کوئی استغفار کرنے والا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ تو اتنی بڑی رات گئے، اور یہاں تک بھی روایات میں بیان فرمایا گیا کہ قبیلہ بنی کلب کی بکریوں سے، ان کی بکریوں کی بالوں کی تعداد سے زائد اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ تو جب ایسی مقدس رات ہے تو اسی اعتبار سے اس کو بڑی رات کہا جاتا ہے۔ اس میں مغفرتوں کے پروانے جاری ہو رہے ہوتے ہیں۔ یہ وہ رات ہے جس کے اندر طرح طرح سے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نوازشات سے، اکرامات سے نوازتا ہے، تو اس اعتبار سے اس شب برات کو بڑی رات لوگوں میں کہا جاتا ہے۔ بہرحال علماء اس کے بارے میں لیلۃ الرحمہ بھی کہتے ہیں، یہ رحمت والی بھی رات ہے، یہ جہنم سے چھٹکارا پانے والی یہ وہ بھی رات ہے، اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس رات کے تقدس کا خیال رکھتے ہوئے اس میں عبادات کو بجا لائیں تاکہ ہم یہ برکتیں حاصل کر سکیں۔ جی، ایک سوال یہ ہے، احمد رضا بھائی ہیں، وہ پوچھ رہے ہیں کہ قبر پر پانی ڈالنا کیسا؟ قبر پر پانی ڈالنا، اگر تو قبر تازہ ہی بنی ہوئی ہے اور اس کی مٹی منتشر ہو جائے گی تو اس تازہ بنی ہے تو اس وقت تو قبر پر پانی ڈالنا سنت ہے تاکہ مٹی منتشر نہ ہو، مٹی جم جائے۔ اور اگر قبر پر کوئی ضرورت نہیں ہے، بالکل مٹی جمی ہوئی ہے، سب کچھ واضح ہے،
تو ایسی صورتحال میں قبر پر پانی نہ ڈالا جائے، بلکہ اس کو علماء اسراف فرماتے ہیں۔ لوگوں کا ایک انداز دیکھا ہے، پوری پوری بالٹیاں بہا دیتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارے مرحومین کو ٹھنڈک پہنچ رہی ہے، تو اس طرح کرنے سے ان کو ٹھنڈک نہیں پہنچے گی۔ یہ بالکل غیر شرعی معاملہ ہے، اس سے اپنے آپ کو بچائیں اور اس چیز کو، اس پیغام کو اپنے اعزاء اقربا کو بھی بتائیں جو قبرستان میں جاتے ہیں اور پوری پوری بالٹیاں بغیر کسی سبب کے ایسے ہی بہا دیتے ہیں۔ اس سے قبر والے کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا۔ اس کی جگہ جتنا ٹائم اس میں صرف کرنا ہے، تسبیحات پڑھیں، ذکر و درود کریں اور ان کو ایصال ثواب کریں، انشاءاللہ آپ کے مرحومین اس سے بہت خوش ہوں گے۔ جی بہت سارے اسلامی بھائی ہیں وہ خوش اظہار کر رہے ہیں اپنی خوشی کا۔ محمد فراد بھائی ہیں، سلسلے کی تعریف کر رہے ہیں، سبحان اللہ ماشاءاللہ بہت اچھا ہے۔ ایاز بھائی ہیں، بول رہے ہیں بہت خوب۔ قاسم بٹ ہیں، کہہ رہے ہیں کہ سبحان اللہ۔ حکیم احمد انصاری بھائی ہیں، کہہ رہے ہیں سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ عاطف بھائی کہہ رہے ہیں کہ بہت خوب مفتی صاحب، اچھا سلسلہ ہے۔ ماشاءاللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ان کو بھی برکتیں عطا فرمائے۔ انشاءاللہ جیسے ہی اس پر انشاءاللہ یہ سلسلے رہیں گے تو یوں دینی احکامات، آپ کے پیغام ہم تک پہنچ جائیں گے اور انشاءاللہ ہمارے یہ میسیج، ہمارے یہ پیغامات اور یہ دینی شرعی احکامات انشاءاللہ آپ تک پہنچانے کی پوری کوشش رہے گی انشاءاللہ۔ اعجاز احمد بھائی ہیں، پوچھ رہے ہیں سود کیا ہے اور بیمہ پالیسی کا کیا حکم؟ دیکھیے، سود کہتے ہیں، سود کی تعریف یہ ہے کہ ہر وہ ایسا اضافہ، ایسی زیادتی اور ایسا اضافہ جو عقد میں مشروط ہو اور ان عقد کرنے والوں میں سے کسی ایک کے لیے وہ اضافہ مشروط کیا گیا ہو۔ تو یہ تو ایک سود کی لغوی شرعی طور پر جو اس کی تعریف ہے، ویسے سود نفع کو اور اضافے کو کہا جاتا ہے۔ اب ہمارے ہاں جو سود کی صورتیں ہیں، کسی کو قرض دیں، اس پر نفع طے کریں کہ آپ کو یہ قرض دیا جا رہا ہے، یہ قرض کی رقم آپ نے لوٹانی ہے اور اس پر اتنا نفع آپ نے دینا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک واضح طور پر ہے کہ ہر وہ قرض جو اپنے ساتھ نفع کھینچ کے لاتا ہے تو وہ نفع سود کہلاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے یعنی سودی معاملات میں کبھی قرض کی صورت میں لوگ سود کے اندر پڑے ہوتے ہیں، کسی کو کوئی قرضہ دیتے ہیں اس پر نفع طے کر لیتے ہیں اور وہ یوں سود کی صورت لیتے ہیں، کبھی اس کی اور مختلف جو ہیں وہ شکیں ہوتی ہیں۔ سود کا معاملہ اتنا بڑھ چکا ہے ہمارے معاشرے کے اندر کہ کسی نہ کسی طرح، ایک حدیث مبارک ہے جس میں یہ فرمایا گیا کہ ایک وقت ایسا آئے گا جس کا خلاصہ ہے کہ لوگ سود سے بچ نہیں پائیں گے یا سود کا غبار تو میں ضرور پہنچے گا۔ تو سود کا غبار کی صورت میں آج شاید ہی کوئی چیز ایسی خالی ہے کہ جس میں سود کا غبار نہیں پہنچ رہا۔ ویسے سودی معاملات جو ہیں وہ بہت عام ہو رہے ہیں۔ بیمہ پالیسی کا انہوں نے کہا، تو بیمہ پالیسی چاہے یہ جو لائف انشورنس کے نام سے، جس میں آدمی کے لیے کچھ نہ کچھ اس کی رقم قسط وار جمع ہو رہی ہوتی ہے اور جب اس کا انتقال ہوتا ہے تو اضافے کے ساتھ اس کی رقم اس کے لواحقین کو مل جاتی ہے، اس کے گھر والوں کو مل جاتی ہے، تو یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے، کیونکہ یہ جو اضافہ ہے یہ سارا سودی اضافہ ہے، اس کا لینا دینا دونوں ناجائز گئے، لہذا اس سے بالکل جو ہے وہ اپنے آپ کو بچانا لازم ہے۔ اگر کسی نے کہیں اس طرح کی پالیسی لے رکھی ہے تو اس پر لازم ہے کہ وہ اس کو ختم کرے۔ ہاں البتہ جو اس کی رقم وہاں جمع ہے اس رقم کا یہ ضرور حقدار ہے، وہ رقم اپنی جمع شدہ لے سکتا ہے، لیکن اس کے اوپر جو اضافہ ہے وہ بالکل بھی یہ نہیں لے سکتا۔ جی حق نواز قادری ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ ایک شخص کلمہ پڑھتا ہے ساتھ درود پاک بھی پڑھتا ہے، تو کیا اس کو دونوں کا ثواب ملے گا؟ جی بالکل، کلمہ شریف پڑھے گا یا درود شریف پڑھے گا، جو بھی ذکر کرے گا انشاءاللہ دونوں کی برکتیں میں ملیں گی، دونوں کا اس کو ثواب بھی ملے گا۔ ظفر صدیقی ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ بینک سے کار یا بائک لینا کیسا؟ دیکھیں، اس کی کئی شرائط جس میں واضح طور پر کئی شرطیں ایسی ہیں کہ جو ناجائز ہیں
جس کی وجہ سے یہ یوں لینا، یہ عقد کرنا یہ درست نہیں ہے، نہ ہی وہاں سے یہ خریدنا یہ جائز ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ جو بھی اس طرح کی گاڑی لی جاتی ہے اس کی انشورنس بالکل واضح لازمی شرط ہوتی ہے، تو یہ بھی اس کو ایکسیپٹ کرنا اور اس اعتبار سے لینا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ دوسرا، قسط وار جو لیتے ہیں تو اس کے اندر جرمانہ، یعنی قسط کی ادائیگی وقت پر نہ ہونے کی صورت میں جرمانہ لازمی طور پر دینا ہوتا ہے، تو یہ جرمانہ لینا یہ بھی ناجائز ہے۔ عام طور پر آپ سنتے ہوں گے لوگ بہت سے سوالات کرتے ہیں کہ قسطوں کا کاروبار یہ کرنا کیسا ہے، ایک چیز کی رقم قیمت 50,000 روپے، لیکن ہم قسط کی صورت میں لیتے ہیں تو اس کی قیمت، اسی شے کی قیمت جو ہے وہ 60,000 ہو جاتی ہے، 55,000 ہو جاتی ہے۔ تو دیکھیں، کوئی اگر آدمی کسی کی شے ہے، وہ چاہے نقد کی صورت میں اس کو اتنے میں بیچتا ہے، ادھار کی صورت میں اس کو زیادہ میں بیچتا ہے، تو یہ بیچنا بالکل جائز ہے، لیکن جب کہ اس کے اندر کوئی غلط ناجائز شرطیں نہ ہوں۔ اب اگر یہ شرط اس کے اندر ایڈ ہوئی ہے کہ یہ چیز نقد کی صورت میں 50 کی ہے، ادھار کی صورت میں 60 کی ہے، لیکن اگر آپ نے مہینے کی قسط نہ دی تو آپ کو 1,000 روپیہ پلنٹی لگ جائے گی، 1,000 روپیہ جرمانہ لگ جائے گا، تو یہ بالکل واضح طور پر یہ ناجائز ہے، اس کی شرائن بالکل جو ہے وہ اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح اس شے کی اگر انشورنس کی شرط ہے تو یہ بھی ایک شرط ایسی پائی جاتی جس کی وجہ سے یہ ناجائز ہے۔ جی، ایک سوال یہ آیا ہے کہ راستے میں اگر کوئی چیز گری ہوئی ملی تو اس کا کیا کرنا چاہیے؟ مسجد یا مدرسے میں کسی غریب کو دے سکتے ہیں؟ راستے میں اگر کوئی چیز گری ہوئی ملتی ہے، اس کو کہا جاتا ہے کہ مال لقطہ۔ جو چیز راستے میں ملی ہے تو اس کو اس نیت کے ساتھ اٹھانا کہ اس کی تشہیر کرے، یہ مالک تک پہنچائے، تو یہ بالکل، یہ تو ایک اچھی نیت ہے اور اس نیت سے ہی اٹھانا چاہیے، یعنی اپنے لیے یہ کر کے لینا تو یہ تو شروع سے ہی اس نے غصب کر لی اس چیز کو، تو یہ اس نیت کے ساتھ اٹھائے کہ یہ مالک تک پہنچاؤں گا، اس کی تشہیر کروں گا، تو اس پہ پہلا حکم شرعی تو یہی ہے۔ اب چیز کی اس کی ویلیو پر بھی دیکھا جائے گا، بعض اوقات چیز ایسی ہوتی ہے بالکل کہ جس کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے اور جس کا مالک کوئی اس کو تلاش بھی نہیں کرے گا، بالکل ہلکی سی کوئی چیز گئے، نارمل سی کوئی چیز گئے، اب 5-10 روپے کی کوئی چیز اگر روڈ پر اگر کسی کو گری ہوئی ملی ہے تو اب اس کا مالک اس کو کوئی تلاش ہی نہیں کرے گا ایسی۔ لیکن اگر چیز ہے، کسی کا موبائل ہے، کسی کے رقم ہے، زیورات ہیں، یا کوئی اور اس طرح کی چیز جس کے بارے میں کہ مالک اس کی وجہ سے پریشان ہوتا ہے، تلاش بھی اس کو کرتا ہے، تو اس کا فیصلہ ہم خود نہیں کریں گے کہ ٹھیک ہے اس کو مالک تلاش نہیں کرے گا، اس کو مالک تلاش کرے گا، تو یہ ہمارا کام نہیں ہے اس کا فیصلہ کرنا، یہ کسی عالم دین سے، مفتی اسلام سے ہی پوچھ کر ہم اس چیز کے بارے میں جائیں گے۔ تو بہرحال وہ چیز جو اٹھائی ہے، اب اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اس چیز کی تشہیر کی جائے، یعنی لوگوں کو بتایا جائے، وہاں بتایا جائے، آس پاس کی دکان والوں کو بتایا جائے، یا کوئی ایسا پوسٹر لگا کر جس کے ذریعے لوگوں کو تشہیر ہو، اس پتہ چلے کہ وہ کس کی چیز ہے۔ تو اگر یہ صورت بھی کر لی اور پھر بھی کوئی نہیں آیا اس چیز کے بارے میں، اور اتنا عرصہ بھی گزر چکا ہے کہ غالب گمان ہو چکا ہے کہ اب اس کا مالک اس کو تلاش نہیں کرتا ہوگا، تو اب ایسی صورتحال میں اس چیز کو آگے کسی فقیر کو بھی دے سکتے ہیں اور کسی مسجد یا مدرسے میں بھی اس کو لگایا جا سکتا ہے۔ وقاص اتاری ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ کیا چشمہ پہن کر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ چشمہ پہن کر نماز پڑھنا، اس میں یہ ہے کہ اگر چشمہ پہنا ہوا ہے اور اس کے ذریعے چشمہ ایسا ہے کہ سجدہ کرنا اس کے لیے بالکل اطمینان کے ساتھ ممکن ہے، تو یہ ضرور، یعنی پھر چشمہ پہن کر اس کی نماز ہو جائے گی۔ اور اگر وہ چشمہ سجدہ کرنے کے اندر مخل ہوتا ہے تو پھر اس کی نماز کے اندر مسئلہ ہوگا، کیونکہ پیشانی اور پیشانی اس طرح جمانا کہ ناک کی ابری ہوئی ہڈی یہ بھی لگ جائے۔ اب چشمے کا فریم ایسا ہے کہ یہ پیشانی تو لگتی ہے، ناک کی ہڈی نہیں لگتی، یا ناک لگا رہے تو پیشانی صحیح نہیں لگتی، تو اس صورت میں چشمہ پہن کر نماز پڑھنے کی بالکل بھی اجازت نہیں ہوگی، اور وہ چشمہ اتار کر ہی پڑھے۔ جو اس طرح پڑھیں گے نماز تو پھر وہ نماز کے اندر یہ نقص اور کمی واقع ہوگی جس کی اجازت نہیں ہے۔ اور بعض چشمے ایسے ہوتے ہیں کہ بآسانی لوگ فریم سجدہ وغیرہ بھی کر لیتے ہیں، اس کی شرعاً اجازت ہے، اس میں کوئی کسی طرح کا حرج نہیں ہے، لیکن اتار کر پڑھیں تو یہی زیادہ مناسب ہے، یہی زیادہ بہتر ہے۔ شعیب احمد بھائی پوچھ رہے ہیں کہ دل کو سکون مل جائے ایسا کوئی وظیفہ بتا دیں، آپ اس کا جواب دیجیے گا۔ کچھ اسلامی بھائیوں کے کمنٹس آئے ہوئے ہیں۔ مسعود خان ہیں، بول رہے ہیں کہ گڈ، بہت بہترین۔ محمد منان، ماشاء اللہ۔ ندیم رفیع ہیں،
کہہ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ سبحان اللہ کیا بات ہے. صادق اتاری ہیں, یہ دعا کی درخواست کر رہے ہیں. ماشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالی ان کے تاثرات کو بھی اور یہ جو حوصلہ افزائی کر رہے ہیں رب تعالی اس کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ان کو دونوں جہاں کی بھلائیاں عطا فرمائے. جو ہمارے بھائی پوچھ رہے ہیں, کون پوچھ رہے ہیں؟ دل کو سکون. کیا پوچھتے ہیں؟ دل کو سکون مل جائے, کوئی وظیفہ بتائیں, طریقہ بتائیں. دل کو سکون. قرآن مجید فرقان حمید میں یہ بات واضح طور پر ارشاد فرما دی گئی ہے کہ دلوں کا چین, دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے. اللہ کے ذکر میں دلوں کا چین ہے. تو جب ذکر, اللہ کے ذکر سے دلوں کو آباد رکھیں گے, نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھتے ہوئے دلوں کو آباد رکھیں گے, تو انشاءاللہ دل بھی ہمارے چین پائیں گے, دل بھی ہمارے سکون پائیں گے. آپ اور غور کیجئے, کئی دن گزر جاتے ہیں, قرآن شریف کو ہاتھ نہیں لگایا جاتا, تلاوت سے محروم رہتے ہیں. تو جب ایسی حالت ہوتی ہے تو پھر دل بھی ایک بے چینی کا شکار ہو جاتا ہے. تو اپنے دلوں کو تر و تازہ رکھنے کے لیے, کیونکہ ذکر ایک ایسی چیز ہے, اللہ کا ذکر کرنا, اللہ کی یاد میں رہنا, نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود شریف پڑھنا انشاءاللہ دلوں کو بہت سکون پہنچائے گا. جی صاحب, یہ بھی ارشاد فرمائیے گا, کالا خضاب لگانے کا کیا حکم ہے؟ بعض لوگوں کے بال نوجوانی میں ہی سفید ہو جاتے ہیں, تو وہ کیا کریں؟ کالا خضاب لگانا, کالا خضاب ہو یا کالی مہندی ہو, جہاد کے علاوہ تو اس کی بالکل بھی اجازت نہیں ہے. تو اور عموماً عام حالت ہی ہوتی ہے. اور یہ جو پوچھ رہے ہیں کہ بعض نوجوانوں کے بال بڑے ہی جلدی سفید ہو جاتے ہیں, تو اگر جلدی بھی سفید ہو جائیں تو کالا خضاب لگانا بہرحال جائز نہیں ہے. اس کے لیے حکم شریعت یہی ہے کہ اگر بالوں کو رنگنا ہے تو کالے خضاب کے علاوہ کوئی اور کلر جیسے مہندی لگاتے ہیں, یا اگر کلر میں ہی لگانا ہے تو کوئی اور کلر جس سے بال کالے نہ لگے. بعض براؤن لگاتے ہیں, براؤن لگانا بالکل جائز ہے, لیکن ایسا ڈارک براؤن کلر کہ جو لگائیں جس سے بلیک ہی ہوتا ہے تو اس کی بھی اجازت نہیں ہوگی, کیونکہ اس کا بلیک والا معاملہ تو اس میں بھی ظاہر ہو گیا. تو ہلکا براؤن جس میں بلیک نہ لگے, اسی طرح یا مہندی لگاتے ہیں تو یہ لگانا بالکل جائز ہے, لیکن کالا خضاب یہ لگانے کی اجازت نہیں ہے. ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ ایک سوال ہے کہ اگر ہم کسی غریب کو زکوٰۃ دیتے ہیں تو کیا زکوٰۃ دیتے وقت زکوٰۃ کہنا بھی ضروری ہے؟ کیونکہ بعض لوگوں کو جب ہم زکوٰۃ کہتے ہیں تو وہ اپنے ہاتھ کو پیچھے کھینچ لیتے ہیں. بالکل یہ ہوں گے اللہ کے ایسے نیک بندے بھی کہ جو حقدار ہوتے ہوئے بھی ان کو اگر زکوٰۃ کہا جائے تو وہ نہیں لیتے. کچھ ایسے لوگ بھی ہیں. بہرحال زکوٰۃ دیتے وقت زکوٰۃ کہنا زبان سے یا اس کو بولنا کہ یہ زکوٰۃ کا پیسہ ہے, یہ اس کا کوئی شرعی طور پر حکم نہیں ہے. دل میں نیت ہونا کافی ہے. اگر آپ بظاہر اس کو عیدی کہہ کر دیتے ہیں, بظاہر آپ اس کو کسی اور الفاظ سے اس کو تعبیر کرتے ہیں, بچوں کی مٹھائی کہہ دیتے ہیں, عیدی کہہ کے نام دے دیتے ہیں, تو بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. شرط یہی ہے جس کو زکوٰۃ دی جا رہی ہے وہ زکوٰۃ کا حقدار ہو, وہ مستحق زکوٰۃ ہو. جی وسیم الحسن صاحب ہیں, کہہ رہے ہیں کہ سر جی آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے, ایسا اسلامی پروگرام ہونا چاہیے. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے, آمین. آمین. جزاک اللہ, بہت شکریہ. افضل ہیں, افسر خان ہیں, ایک اسلامی بہن ہیں, ماشاءاللہ کہہ رہے ہیں. تو اسلامی بہن کا کمنٹ آیا تو اس حوالے سے سوال بھی ہمارے پاس, کیا عورتیں آرٹیفیشل جولری استعمال کر سکتی ہیں, اور کانچ کی چوڑیاں پہننے کا کیا حکم ہے؟ کانچ کی چوڑیاں پہننا بالکل جائز ہے, پہن سکتی ہیں, اور بلکہ اگر اچھی نیت سے پہنیں گی کہ اس کے ذریعے سے یہ جو زینت حاصل ہوگی, اپنے شوہر کے لیے یہ زینت ہوگی, تو اس نیت کے ساتھ تو یہ اور ان کے لیے کار ثواب بھی ہوگا. البتہ اگر شوہر حکم دیتا ہے, کہتا ہے کہ یہ پہنے, تو اس پر پہننا بھی واجب ہو جائے گا کہ یہ پہنے, کیونکہ شوہر اگر ان چیزوں کا زینت کے لیے, وہ زینت جو جائز طریقے سے ہو, تو اب اس کا حکم ماننا یہ ضروری ہوتا ہے. اور اگر شوہر ایسی غلط زینت کا حکم دے, جیسے بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں شوہر حکم دیتے ہیں کہ شوہر کہتے ہیں کہ بال کٹوا دیں, اب بال اس حد تک کٹوا دینا کہ جو شرعاً عورت کے لیے جائز نہ ہو, مردوں سے مشابہت والے یا فاسقہ عورتوں سے مشابہت والے,
تو اس کی اجازت نہیں ملے گی. البتہ جو جائز زینت ہے تو وہ ضرور اختیار کی جائے. آرٹیفیشل جویلری کا جہاں تک تعلق ہے تو فی زمانہ برسوں سے کثیر علماء کرام نے پاک و ہند میں مفتیان کرام نے اس کے جواز کا فتویٰ دیا ہے. اسلامی بہنیں سونے چاندی کے علاوہ بھی جو دھاتیں ہیں یا آرٹیفیشل جویلری جو آتی ہے وہ پہننا یہ جائز ہے. اس کو پہن کر ان کا نماز پڑھنا یہ بھی جائز ہے. جی ایک اور سوال ہے اسلامی بہنوں کے حوالے سے ہی، عورتیں قبرستان جا سکتی ہیں یا نہیں؟ عورتوں کو قبرستان جانا منع ہے. عورتیں قبرستان نہ جائیں، ان کے لیے بہتر یہی طریقہ ہے. مقصود ایصال ثواب کرنا ہے، تو ایصال ثواب میں یہ ہے کہ وہ اپنے گھر پہ رہتے ہوئی ایصال ثواب کریں. عورتوں کو قبرستان جانے کی بھی اجازت نہیں ہے. مزارات پر بھی عورتوں کو جانا منع ہے. البتہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی روزے کی حاضری جب حج کرتے ہیں اور پھر بارگاہ رسالت میں بھی حاضری ہوتی ہے، مدینہ طیبہ میں بھی جاتے ہیں، تو یہ حاضری قریب بواجب ہے. اس کے لیے عورتوں کو آداب سکھائے جائیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دیں گی، لیکن قبرستان میں عام طور پر جانے کی اجازت نہیں ہے. جی مزمل ہیں، موبائل میں ایڈوانس بیلنس منگوانا کیسا؟ جائز ہے. موبائل میں اگر ایڈوانس بیلنس منگواتے ہیں تو یہ جائز ہے. اور اس میں شبہ یہ ظاہر کیا جاتا ہے کہ اگر ہم بیلنس منگوائیں گے تو واپسی پر کچھ زیادہ چارجز کاٹ دیتے ہیں. تو یہ جو زیادہ چارجز کاٹتے ہیں تو یہ سود کے کوئی زمرے میں نہیں جاتے. یہ اپنی ایک وہ سروس دے رہے ہیں اور اس سروس کے وہ چارجز یوں کاٹتے ہیں. تو بہرحال یہ منگوانا جائز ہے، اس میں سود کا معاملہ نہیں ہے. عامر شہزاد ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ کیا سگریٹ پینے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ سگریٹ پینے سے وضو نہیں ٹوٹتا. سگریٹ اگر کوئی پیتا ہے، سگریٹ کو پان کھاتا ہے یا نسوار منہ میں رکھتا ہے، اس سے وضو میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سگریٹ پیو یا نسوار کھائیو اس کے بعد نماز پڑھنے شروع کر دیں یا ذکر و درود کرتے ہیں. اس کے لیے کیونکہ سگریٹ پیتے ہیں تو تمباکو اور اس کی بدبو سمیل وہ منہ میں آ جاتی ہے. اسی طرح نسوار رکھتے ہیں تو اس کا بھی یہ معاملہ ہوتا ہے. تو اس کے لیے یہ ہے کہ چند کلیاں کر کے مسواک کے ذریعے اس بدبو کو دور کیا جائے، اس سمیل کو دور کیا جائے. البتہ وضو اس سے نہیں ٹوٹتا. جی عبید ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ قرآنی آیات کو بغیر وضو موبائل میں چھو سکتے ہیں؟ قرآنی آیات کو بغیر وضو موبائل میں، یہ ٹچ موبائل کی ہی بات کر رہے ہوں گے کہ اگر اس کے اندر قرآن مجید ہے تو اس کی آیت کو چھونا، تو دیکھیں اس میں علماء کا اختلاف ہے. تو لہذا اس سے بالکل جو ہے وہ بچا جائے. بغیر وضو ٹچ میں بھی قرآن مجید فرقان حمید کو اس طرح نہ چھوا جائے. البتہ پڑھنا جائز ہے. اگر اسکرین پر کھلتے ہیں بغیر وضو تو وہ دیکھ کر پڑھ رہے ہیں تو یہ پڑھنا بھی جائز ہے. اور عام طور پہ بھی اگر قرآن مجید فرقان حمید بغیر وضو کوئی پڑھنا چاہے، زبانی پڑھنا چاہے، کہیں لکھا ہوا ہے وہ پڑھنا چاہتا ہے تو یہ بالکل جائز ہے. عرفان میمن ہے، جی پوچھ رہے ہیں کہ ٹی شرٹ میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ ٹی شرٹ میں نماز پڑھ سکتے ہیں، نماز ہو جاتی ہے ٹی شرٹ میں بھی. البتہ یہ عام طور پر آستینوں کے حوالے سے ہوتا ہے کہ ہاف آستین میں، تو ہاف آستین میں بھی نماز ہو جاتی ہے. البتہ بہتر یہ ہے کہ پورے ہی آستین وغیرہ ہونے چاہیے، لیکن اگر ہاف آستین بھی شرٹ کی ہے تو اس میں بھی بہرحال نماز ہو جاتی ہے. جی اسلامی بہن ہیں، وہ پوچھ رہی ہیں کہ میکے میں کتنے دن ٹھہر سکتی ہوں؟ میکے میں کتنے دن ٹھہر سکتی ہیں، اس کے لیے یہ تھا کہ اگر تو ادھر جیسے ان کے شوہر ہوتے ہیں، اب والدین کے لیے ہفتے میں ایک دن عورت اپنے ماں باپ کی زیارت کے لیے، ماں باپ کو دیکھنے کے لیے وہ جاتی ہیں تو اس کی تو اجازت ہے. لیکن وہاں رات ٹھہرنا یہ شوہر کی اجازت کے بغیر اس کی اجازت نہیں ہوگی. اس کے لیے شوہر کی اجازت لیں. اب شوہر کے ساتھ ایک انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے کہ ہم وہاں 10 دن رکنا ہے، 15 دن رکنا ہے، شوہر بھی اس پہ راضی ہوتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ایسا کر سکتے ہیں. البتہ یوں نہیں ہونا چاہیے کہ شوہر واپس بلا رہے ہوں اور عورت اس پہ ضد ہے کہ میں وہیں رہنا ہے اور وہ یوں ہی اپنا وقت جو ہے وہ وہاں گزارتی رہتی اور شوہر کی بات کو نہیں سنتی. تو یہ اس کے لیے کرنا بالکل جائز نہیں ہے. جی
سوال ہے کہ بیوی کے زیورات کی زکوٰۃ شوہر پر لازم ہے یا نہیں، کیونکہ بیوی تو کماتی ہی نہیں؟ آج خواتین کے سوال بہت زیادہ آ رہے ہیں. تو بیوی کے جو مال ہیں اس کی زکاتیں بیوی پر ہی لازم ہے. جو مالک ہے زکوٰۃ اسی پر لازم ہو گئی. ہاں البتہ شوہر اگر اپنی مرضی سے یعنی خوشی راضی خوشی، شوہر کو یہ نہیں کہا جائے کہ آپ کی یہ ذمہ داری ہے، شوہر راضی خوشی بیوی کہتی ہے یا خود شوہر ادا کرتا ہے اپنے مال سے تو وہ ادا کر سکتا ہے اور اس کی اجازت ہے. البتہ یہ کرنا کہ بیوی بعض اوقات شوہر پر ہی تقاضا کرتی ہے کہ آپ ہی زکوٰۃ دو گے، ہم تو کماتے نہیں ہیں زکوٰۃ کون دے گا. تو جب اس نے اپنے پاس زیورات رکھے ہوئے ہیں یا ایسی چیزیں رکھی ہوئی جن پر شرعاً زکوٰۃ لازم ہوتی ہے تو اب یہ بھی ذمہ داری اسی کی ہے کہ زکوٰۃ بھی اس کی خود ادا کریں. اچھا پیسے نہیں کہاں سے ادا کریں گے؟ تو چاہے زیور بیچ کے کریں یا کسی سے قرضہ لے کے کریں، بہرحال زکوٰۃ کا معاملہ تو اسی پر ہی آئے گا. اس کی اجازت سے شوہر ادا کر دیتا ہے راضی خوشی تو بالکل کر سکتے ہیں، اس میں حرج نہیں ہے. جی کچھ سوالات آپ کے پاس ہوں تو وہ بھی ارشاد فرمائیے گا. ایک سوال یہ ہے کہ عمرہ کرنے کے بعد وہاں دوبارہ عمرہ کرنے کے لیے ہوٹل سے ہی احرام باندھ سکتے ہیں یا نہیں؟ عمرہ کرنے کے بعد جب دوبارہ عمرہ کریں گے یعنی یہاں سے مکہ شریف چلے گئے اور وہاں کچھ دیر قیام ہوتا ہے، اب عمرہ کا ارادہ ہے تو یہ مکی کہلاتا ہے. یعنی جیسے مکے والوں کا حکم ہے ویسے اس کو بھی مکی کہا جاتا ہے، یعنی مکی کا رہائش پذیر ہوا گویا گا. تو اب عمرے کے لیے اس کو بیرون حرم جانا ہوگا، یعنی حرم کے باہر جانا ہوگا. تو اب جیسے مسجد عائشہ میں وہاں جاتے ہیں عمرے کا احرام پہننے کے لیے، ہوٹل سے عمرے کا احرام پہن کر اور اس کی نیت کر کے وہیں طواف شروع کر دینا آ کے حرم شریف میں، اس کی بالکل بھی اجازت نہیں ہے. اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ یہ عمرے کے لیے بیرون حرم جائے، اور بیرون حرم یعنی مسجد عائشہ یا اور بھی کسی ایسے مقام پر جو حرم سے باہر، تو حدود حرم سے کہیں سے باہر جا کر یہ وہ اس نیت کے ساتھ احرام کی نیت کے ساتھ یہ آ جائیں اور اپنا عمرہ ادا کریں. ہوٹل سے عمرے کا احرام پہن کر اور نیت بھی وہیں سے کر کے جا کر حرم شریف میں طواف شروع کر دینا، اس کی بالکل بھی شرعاً اجازت نہیں ہوگی. اگر کوئی ایسا کرے گا تو اس پہ دم لازم آئے گا. صاحب یہ ارشاد فرمائیے گا کہ کس طرح کے نام رکھے جائیں؟ ناموں کے بارے میں ہماری دین اسلام میں بہت خوبصورت تعلیم ہے کہ نام اچھے رکھے جائیں. نام انبیاء کے ناموں پر نام رکھے جائیں، صحابہ اکرام کے ناموں پر نام رکھے جائیں. اچھوں کے ناموں پر جب نام رکھیں گے، اور والد کی ذمہ داری میں سے ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک ہے کہ بچے کا حق والد پر یہ ہے کہ جب وہ پیدا ہو تو اس کا اچھا نام رکھے. تو اچھا نام رکھنا یہ والد کی ذمہ داری ہے. تو اس کے لیے ایسا نام نہ رکھا جائے کہ کل کو اس کے لیے شرمساری کا باعث ہو، کل اس کے لیے یہ آر کا باعث ہو، لوگ اس سے مذاق کرتے ہوں کہ تمہارا نام کیسا ہے. اچھے نام رکھے جائیں، صحابہ کے نام پر ہو، انبیاء کرام کے نام پر ہو، اولیاء کے نام پر ہو. آج کل دیکھا جاتا ہے لوگ جو مشہور ہو، جو فنکار ہے، جو کوئی کرکٹر ہے، کوئی ایسے لوگ ہیں نام ان کے بڑے عجیب و غریب ہیں، معنی ان کے عجیب و غریب ہیں، اور وہ اس طرح کے نام رکھ لیتے ہیں. شرعاً ایسے ناموں کو تبدیل کرنے کا حکم ہے کہ جن کے معنی غلط بن رہے ہوں یا معنی ہی کوئی نہ بن رہا ہو، تو جن کے نام ایسے رکھے جائیں نسبت کے ساتھ، اور جن کے معنی اچھے بن رہے ہوں وہ ناموں کا انتخاب کیا جائے. مکتبۃ المدینہ کی ایک کتاب ہے جس کے بارے میں ناموں کے احکام. اب یہ ناموں کے احکام جو مکتبۃ المدینہ کی کتاب ہے اس کے بارے میں یہ حاصل کیجئے، اس میں اس کی بڑی رہنمائی فرمائی گئی ہے، تو انشاءاللہ اس سے بہت سی چیزوں کو سیکھنے کو ملے گی. تنویر خان ہیں، کہہ رہے ہیں کہ بے حساب مغفرت کی دعا کا طالب ہوں. اور امتیاز بھائی ہیں، اچھا سلسلہ ہے. تنویر ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ویری ویری گڈ. عرفان میمن ہیں، بہت زبردست سلسلہ ہے. بہت سارے اسلام بھی آپ کو سلام پیش کریں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی ڈھیروں ڈھیر برکتیں عطا فرمائیں، عزتیں عظمتیں عطا فرمائیں. ماشاءاللہ. عرفان میمن ہیں، پوچھ رہے ہیں نماز فجر کی پابندی کس طرح سے کی جائے؟ نماز فجر کی پابندی کس طرح کی جائے؟ تو یہ پابندی کرنے سے ہی پابندی آتی ہے. جب یہ ذہن بن جائے گا کہ فجر کی نماز بھی مجھے پڑھنی ہے اور وقت میں پڑھنی ہے. قرآن مجید میں واضح طور پر ارشاد فرما دیا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ یہ نماز وقت باندھا فرض ہے.
راتوں کو دیر دیر تک جاگتے رہنا، فجر کی نماز کو قضا کر دینا، یہ بالکل بھی عقل مندی نہیں ہے۔ فجر کی نماز کو اس کے وقت میں ہی ادا کرنا یہ فرض ہے، لازم ہے۔ پابندی کس طرح کی جائے؟ تو اس کے لیے جو عام، اب میں آپ سے یہی پوچھتا ہوں، اگر کسی کی فلائٹ ہو اور صبح 3 بجے 4 بجے فلائٹ ہو، اس کو تو رات کو نیند ہی نہیں آئے گی شاید، اور اگر کسی کی فلائٹ بالکل صبح 7 بجے ہو تو وہ آدمی بھی آپ کو رات جو ہے وہ سوئے گا تو 3 بجے اٹھ جائے گا۔ تو جس طرح اس چیزوں کی ہمیں احساس اور فکر ہے، اسی طرح جاب پہ جانا ہو، 8 بجے جاب پہ جاتے ہیں، رات کو چاہے جتنے بھی تاخیر سے سوئیں، صبح الارم لگے ہوں گے، وہ 8 بجے جاب پر پہنچ جائیں گے۔ تو فجر کو بھی ایک ذمہ داری سمجھیے اور اس کے حساب سے فجر کو نماز کو بھی وقت پر ہی ادا کیجیے، یہ ذرائع اپنائیں، اور رات کی اپنی غیر ضروری بالکل بھی ایسی مصروفیات اس کو ختم کیا جائے اور فجر کی نماز کو اہتمام کے ساتھ پڑھا جائے۔ جی، حافظ عبد المصور ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ اگر کسی کو نیکی کی دعوت دینی ہو تو کس طرح کا انداز ہو؟ نیکی کی دعوت دینے میں اصل میں مختلف اس کے پہلو ہیں۔ نیکی کی دعوت یا کسی کو برائی سے منع کرنا، حدیث مبارک میں یہ بات تو واضح طور پر ارشاد فرما دیا کہ کوئی آدمی تم میں سے برائی کو دیکھتا ہے تو وہ اپنے ہاتھ سے اس کو تبدیل کرے، یعنی اگر ہاتھ سے بدلنے کی طاقت رکھتا ہے، اور اگر ہاتھ سے نہیں ہے تو پھر اپنی زبان سے، اگر اس کی بھی طاقت نہیں دل میں برا جانے۔ اور ویسے کسی کو نیکی کی طرف بلانا، عام نیکی کی دعوت دینے، تو اس کو قرآن مجید فرقان حمید میں واضح طور پر ارشاد فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، کہ اپنے رب کی طرف لوگوں کو جو بلانا ہے وہ حکمت کے ساتھ، اچھی نصیحت، پکی تدبیر کے ساتھ ان کو بلائیں، یعنی انداز ایسا ہو، اچھا انداز ہو، محبت بھرا انداز ہو۔ اور یاد رکھیں، جہاں پتہ ہے میرے سمجھانے سے سامنے والا بالکل مان جائے گا، ظن غالب ہے، تو اس کو اب یہ امر بالمعروف کرنا اس پر واجب ہے، یہ اس کو سمجھائے تاکہ سامنے والا اللہ کی اس نافرمانی سے باز آ جائے۔ جی، ایک سوال یہ ہے، کتنے سال تک میاں بیوی آپس میں جدا رہیں تو طلاق واقع ہو جاتی ہے؟ لوگوں میں 3 سال اور کئی لوگ 10 سال کا بولتے ہیں۔ 3 سال یا 10 سال اگر میاں بیوی آپس میں جدائی، مطلب یوں ہوتے کہ شوہر کہیں اور رہ رہا ہوتا ہے یا شوہر کہیں جاب کر رہا ہوتا ہے، یا بالفعل ناراضگی بھی ہو گئی، بیوی کہیں ہے اور شوہر کہیں، شرعن حکم یہی ہے، ناراضگی ہے اس کو ختم کریں کسی طرح، اور یہ معاملہ تاکہ ایک دوسرے کی حق تلفیوں میں یہ نہ پڑیں۔ لیکن بالفرض اگر کوئی جدا بھی رہا تو یوں اگر 10 سال گزر جائیں، 15 سال گزر جائیں، 20-50 سال بھی گزر جائیں، ان کا نکاح ختم نہیں ہوتا۔ نکاح کا اس سے تعلق نہیں ہے کہ یہ دونوں لڑ کر جدا ہو کر بیٹھے ہیں تو نکاح ٹوٹ جائے گا، 3 سال جدا رہے تو نکاح ٹوٹ جائے گا، ورنہ تو بیرون ملک جتنے بھی افراد ہیں کسی کا نکاح بچے گا ہی نہیں، کہ وہ تو کوئی 5 سال وہاں رہتا ہے، کوئی 10 سال وہاں رہتا ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ اس طرح کی یہ جدائی اور دور رہنے سے اس میں نکاح میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جی، ایک سوال یہ ہے کہ اگر کسی کی امانت ہمارے پاس سے ضائع ہو جائے یا چوری ہو جائے تو اب اس شے کی رقم ادا کرنی ہوگی یا نہیں؟ وہ اگر مطالبہ کریں تو ہم کیا کریں؟ اگر امانت کسی نے پکڑائی ہے تو اس کی حفاظت کرنا واجب ہے، شرعن ضروری ہے، اور ایسے ہی حفاظت اس کی کرنی جیسے اپنے مال کی حفاظت کر رہے ہیں، تو اس طرح اس کی حفاظت کرنی۔ لیکن اس کے باوجود بھی اگر کوئی چیز ضائع ہو جاتی ہے امانت والی، تو یعنی چوری ہو گئی، اس طرح یہ چلی گئی، اس کا کوئی قصور نہیں ہے، کوئی اچانک کوئی ایسا حادثہ ہوا کہ چیز وہ بھی ضائع ہو جاتی ہے، تو اس کا شرعن اس پر کوئی تاوان لازم نہیں آتا۔ اس میں حکم اس کا یہی ہے، اور اس کا مانگنا بھی یہ جائز نہیں ہے۔ بعض لوگ امانتیں پکڑاتے ہیں اور اس امانت کے اندر دونوں طرح کے ہیں، جس کو امانت پکڑائی جا رہی ہے وہ خیانت کرتا ہے، اور جس کی امانت ہے اگر وہ ضائع ہو جائے، سامنے والے کا قصور ہی نہیں ہے، وہ اس سے پیسے برواتا ہے، تو یہ دونوں چیزیں ٹھیک نہیں ہیں۔ امانت میں خیانت نہ کی جائے، امانت میں تصرف نہ کیا جائے، امانت کو امانت رکھا جائے، اور جس کی امانت ضائع ہوئی ہے اگر سامنے والے کا کوئی قصور نہیں ہے تو پھر اس کے اوپر کوئی کسی طرح کا تاوان ڈالنا یہ شرعن بالکل جائز نہیں ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ قبرستان میں لوگ اپنے مرحومین کی قبروں پر پھول ڈالتے ہیں، ساتھ ساتھ یہ ہے کہ دیگر لوگوں کی قبروں پر چڑھ جاتے ہیں۔ بہت اچھی توجہ اس طرف دلائی ہے کہ ابھی شب برات ہے، قبرستان میں بھی جانا ہوگا اور جاتے ہیں الحمدللہ۔ 15 شعبان کو جانا سنت ہے، ضرور جائیں۔
لیکن اس چیز کا ضرور خیال رکھیں، قبروں پہ پھول ڈالنا بالکل جائز ہے، اور اس کا ثواب یعنی اس کی تسبیحات سے، کیونکہ یہ تر پتیاں ہیں، جن کی تسبیحات سے میت کا دل بہلتا ہے اور اس سے انشاءاللہ عذاب جو ہے وہ رفع ہوگا، یہ ایک ثواب کی صورت ہے، یہ ڈالنا بالکل جائز ہے۔ تر شاخ بھی لگا سکتے ہیں، حدیث مبارک میں تر شاخ کا ذکر ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ دیگر قبروں کو رونتے رہیں، ان کا کوئی آداب نہ ہو، ان کا کوئی احترام کا خیال نہ کیا جائے۔ چپل باز اتار لیتے ہیں پھر بھی قبر پر پاؤں رکھ دیتے ہیں، حالانکہ حدیث مبارک میں اس میں سختی سے منع فرمایا گیا ہے، اور بلکہ یہاں تک کہا گیا کہ اگر یہ پاؤں کسی آگ کی چنگاری پر آ جائے تو یہ اچھا ہے کسی کی قبر پر یوں نہ پڑے۔ تو میتوں کو جس طرح زندوں کو تکلیف ہوتی ہے، میتوں کو بھی اس طرح تکلیف ہوتی ہے۔ اگر کسی کی مرحوم کی قبر ایسی جگہ پر قبر ہے کہ اس کو کئی قبریں روندنی پڑیں گی، پھر وہ وہاں جائے گا، تو اس کے لیے واجب یہی ہے کہ وہ باہر ہی رہے اور وہیں سے ایصال ثواب کرے، اپنے مرحوم کی اس قبر تک وہ نہ پہنچے۔ اللہ تبارک و تعالی رب العزت جل وعلا مجھے آپ کو سب کو دینی احکامات سیکھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے کئی ذرائع ایسے ہیں جن کے ذریعے علم دین پھیلایا جا رہا ہے۔ ہفتہ وار سنتوں بھرا اجتماع ہر جمعہ رات کو بعد نماز مغرب، الحمدللہ دنیا بھر میں دعوت اسلامی کے یہ اجتماعات کا آغاز ہو جاتا ہے۔ ان اجتماعات میں آنا اپنا معمول بنائیے، اور جس کی وجہ سے انشاءاللہ کئی چیزیں سیکھنے کو ملیں گی، سنتیں سیکھنے کو ملیں گی، دینی احکامات اور پیغامات ہم تک پہنچیں گے، اور ہمیں بہت سا علم دین حاصل ہوگا۔ ہزاروں افراد وہاں موجود ہوتے ہیں، جو بڑے بڑے اجتماعات ہوتے ہیں، کسی کی آمین پر اگر ہماری دعا بھی انشاءاللہ ضرور امید ہے کہ قبول ہوگی، تو ان اجتماعات میں شرکت کیجیے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ مدنی مذاکرہ فرماتے ہیں۔ مدنی مذاکرہ یقیناً اس کی افادیت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، جو دیکھتا ہے وہ دیکھتا ہی رہتا ہے۔ بہت ہی خوبصورت شرعی احکامات کے جوابات بھی دیے جاتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اپنے علم اور حکمت والے مدنی پھول بھی امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ وہ عطا فرماتے ہیں، تو اس کا بھی معمول بنائیے۔ اب رمضان المبارک کی چند ہی دنوں بعد آمد ہے، تو انشاءاللہ العزیز ہر رات میں امیر اہل سنت جلوہ افروز ہوں گے، اور مدنی مذاکرے کے ذریعے سوال جواب کا یہ سلسلہ ہوگا۔ دن میں بھی انشاءاللہ اس کا جدول رہے گا، مدنی مذاکرات دن میں بھی ہوگا، تو آپ ضرور روزوں کے ساتھ ساتھ رمضان المبارک کی مقدس راتیں ہیں، اور یہ مقدس جو دن ہوں گے ان کو عبادات میں گزارنے کے ساتھ ساتھ علم دین بھی سیکھتے ہوئے رہیں گے، تو انشاءاللہ بہت سی برکتیں پائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے آج کے اس سلسلے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منصور فرمائے۔ جی فرما دیں، بہت سارے اسلامی بھائی دعا کا کہہ رہے تھے، اجتماعی دعا ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، إنك مجيب الدعوات ورافع الدرجات ويا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات ويا حل المشكلات۔ اللہم اغثنا الہی انک علی کل شیء قدیر۔ یا اللہ، یا رب العالمین، یا رحم الراحمین، یا الہ العالمین، ہمارا آج یہاں جمع ہونا، جتنے بھی ہمارے ساتھ ناظرین ہیں، جن بھائیوں نے بہنوں نے دعاؤں کے لیے کہا، مالک و مولا سب کی نیک حاجتیں، نیک دلی مرادیں پوری فرما۔ یا ارحم الراحمین، آج کا یہاں پر ہمارا یہ سلسلہ کرنا، اس کو سننا، سامعین کا سننا دیکھنا، اور جنہوں نے اس پیغام کو آگے تک پھیلایا ہے، مالک و مولا سب کو دین و دنیا کی بھلائیاں عطا فرما، دین و دنیا کی عزتیں، عظمتیں، رحمتیں، برکتیں عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، یا رب العالمین، یا الہ العالمین، شب برات کی آمد ہے، مالک و مولا یا ارحم الراحمین، ہمیں عافیت کے ساتھ، خیر و سلامتی کے ساتھ یہ شب دیکھنا بھی نصیب فرما۔ یا اللہ، ہم اپنے گناہوں سے تیری بارگاہ میں توبہ تائب ہوتے ہیں، مالک و مولا یا رحم
الراحمین یا رب العالمین اپنے پیارے حبیب کا صدقہ یا ارحم الراحمین اس مبارک مہینے کا صدقہ اور مبارک مہینے کی ان مبارک راتوں کا واسطہ صدقہ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، یا اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو اپنی عطاؤں میں تبدیل فرما، یا اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما، یا ارحم الراحمین ہمارے بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، یا ارحم الراحمین ہمارے مریضوں پر اپنی نظر رحمت فرما، یا اللہ کئی ایسے ناظرین ہیں جو خود بیمار ہیں، کئیوں کے گھروں پر بچے بیمار ہیں، یا اللہ کئیوں کے گھر والے بیمار ہیں، کئی ہسپتالوں میں ہیں مالک و مولا، کئیوں کے مریض بیمار گھروں پر ہیں، یا اللہ پریشان حال ہیں مالک و مولا، تیرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں، یا اللہ اپنی نظر رحمت فرما دے، یا اللہ اپنی نظر رحمت فرما، یا ارحم الراحمین ہمارے بیماروں پر اپنی نظر رحمت فرما، یا اللہ کئی بیمار بیچارے ایسے ہیں جن کے پاس علاج کے لیے رقمیں نہیں ہیں، وہ در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، مالک و مولا تو ہی شفا دینے والا ہے، تیرے دست قدرت میں شفا ہے، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین ایسے مریضوں پر بھی نظر رحمت فرما دے، مالک و مولا ہم سب کو دین و دنیا کی بلائیاں عطا فرما، یا اللہ جو بے روزگار ہیں انہیں اچھا روزگار عطا فرما، یا ارحم الراحمین یا رب العالمین یا الہ العالمین جو اولاد کے طلبگار ہیں مالک و مولا نیک صالح اولادیں عطا فرما، یا اللہ جن کو اولادوں کی نعمت سے نوازا ہے یا رب العالمین یا ارحم الراحمین ان اولادوں کو والدین کا فرما بردار بنا، والدین کی خدمت کرنے والا بنا، یا ارحم الراحمین یا رب العالمین ان اولادوں کو اپنی ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، یا ارحم الراحمین ماں باپ کو اپنی اولادوں پر شفقت کرنا نصیب فرما دے، ہمارے گھریلو لڑائی جھگڑے دور ہو جائیں، فتنے فساد ہم سے دور ہو جائیں، پریشانیاں آفتیں ہم سے دور ہو جائیں، یا اللہ عافیت سلامتی عطا فرما، ہمارے ملک اور دنیا بھر میں یا اللہ عاشقان رسول سب پر اپنی نظر رحمت فرما، سب کو دین و دنیا کی رفعتیں عطا فرما، بلندیاں عطا فرما، ترقیاں عطا فرما، یا ارحم الراحمین ہمارے کاروبار مال و جان میں برکتیں عطا فرما، یا اللہ جن بھائیوں اور بہنوں کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں مالک و مولا یا ارحم الراحمین تو مسبب الاسباب ہے، ان رکاوٹوں کو دور فرما دے، سب کو نیک اچھے رشتے عطا فرما دے، یا رب العالمین یا ارحم الراحمین یا الہ العالمین جن کے رشتے ہو چکے ہیں، شادیاں بھی ہو چکی ہیں مگر اپنے گھروں میں بے سکونیاں ہیں، یا اللہ ان کی اس بے سکونی کو سکون میں تبدیل فرما دے، یا اللہ انہیں آپس میں اتحاد عطا فرما، یا اللہ یا رب العالمین یا ارحم الراحمین ہم سب کو آپس میں پیار محبت اتحاد الفت اتفاق نصیب فرما، اس پیارے مدنی ماحول کو مزید ترقیاں بلندیاں عطا فرما، ہم جو علم دین سیکھیں ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یا اللہ ہمیں بار بار حج بیت اللہ کی سعادت عطا فرما اور بار بار میٹھا مدینہ دیکھنا نصیب فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ